میری طرف توجہ کتنی زیادہ ہے. اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، لیکن وہ کہتا ہے میری توجہ تو کرانا اپنی جانب. تو آ تو صحیح نا مسجد میں، میری توجہ کرانا. تو نماز پڑھے گا تو میں تجھے ثواب دوں گا، تو روزہ رکھے گا تو میں تجھے اجر دوں گا، تو حقوق العباد پورے کرے گا تو میں تجھے معاف کروں گا. یہ تھوڑی بات ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے تو ہم گھر میں بیٹھے رہیں تو رحمت چھلک چھلک کے آئے گی، اس میں شک نہیں. لیکن وہ کہتا ہے تجھے ماننا تو پڑے گا نا، اگر تو نہیں مانے گا تو تجھے سزا دوں گا. ایک تو وارث والے بنے، لاوارث نہ بنے. اور دوسرا یہ خیال کریں کہ اگر میرا کوئی وارث ہے، میرے اگر کوئی آقا ہیں، تو میں نے کس حد تک ان کی توجہ اپنی جانب کرائی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. نسبت بندے کو بچا دیتی ہے. جب کسی کا کوئی وارث ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ستّی خیرہ، میں کہتا ہوں اسے ساری خیر ہی ہوتی ہے. 7-8 نہیں، ساری خیر ہی ہوتی ہے. مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں. جب کوئی وارث ہوتا ہے نا تو پھر انسان بچا رہتا ہے. بہت ساری چیزیں تو ویسے ہی وارثوں کے کھاتے میں چلی جاتی ہیں، ادھر آتی نہیں. بہت ساری چیزیں تو ویسے وارثوں کے کھاتے میں چلی جاتی ہیں. وارثوں کے کھاتے میں حضرت بابا بلے شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے، بلے شاہ دیو جانے مینوں اپنی توڑ نبھا لیندے. یاد رکھیں لاوارث اور بے وارث نہ بنے. جو بچہ باپ کے گھر کے اندر رہتا ہے، چھتری کے نیچے رہتا ہے، جو کہتا ہے میں ابا جی کے ساتھ ہوں، میں ادھر بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ ہوں، باپ بھی خیال کرتا ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میرا بیٹا ہے، اس کی ضرورتوں کا خیال کرتا ہے. جو بیٹا اپنے 4 برتن لے کے علیحدہ ہو جائے، ابا جی پتہ اسے کیا کہتے کہتے کماتے کھا موج کر. اب کماؤ اور کھاؤ، بات ختم ہو گئی. جب تک تو میری چھتری کے نیچے تھا، میری ذمہ داری میں تھا، اب موج کرو. اور بعض باپ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بھئی وہ علیحدہ ہے، میرا اس کے سیاہ سفید سے کوئی تعلق، علیحدہ نہ ہو جائے، کبھی بھی علیحدہ نہ ہو جائے. جڑی بکری اجڑوں بچھڑی وہ بگیاڑا جوگی، علیحدہ نہ ہو جائے. اندر رہیں، چھتری کے نیچے رہیں، ادھر ادھر دائیں بائیں نہ بھاگیں. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ انفال کی آیت نمبر 33. کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر ٹھیک ہے ہم نہیں مانتے معاذ اللہ، تو آپ اللہ سے کہیں ہم پہ پتھر نازل کریں، آپ کہیں اللہ سے عذاب نازل کریں، کہیں اللہ سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، یہ حضور کی رحمت تھی. حضور نے کہا ہی نہیں کہ یا اللہ تو نازل فرما پتھر. کافر کہتے تھے کہیں اللہ سے پتھر نازل کرے، تو اللہ پاک نے سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں فرمایا محبوب وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اللہ کا کام ہی نہیں انہیں عذاب دے، اللہ کا کام ہی نہیں. محبوب میری رحمت کو گوارا نہیں، کیسے عذاب دوں، وانت فیہم، تو جو ان کے درمیان موجود ہے. محبوب جب تک تو مکے میں موجود ہے، مدینے میں موجود ہے، میں انہیں عذاب نہیں دوں گا. یہ مانگیں گے بھی تو میں انہیں عذاب. اللہ تو کافر کو عذاب نہیں دیتا مصطفیٰ کی برکت سے، اللہ تو کافر کو. بلکہ ایک نکتہ ہمارے مفسرین نے بیان کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تبلیغ کی، انہوں نے جواب میں پتھر مارے، حضور کو لہو لہان کر دیا. حضور واپس تشریف لائے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے. کہتے ہیں جب واپس آئے تو اللہ پاک نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، کہا میرے محبوب سے جا کے پوچھو کہ حبیب اگر تو کہتا ہے نا تو میں ان کو 2 پہاڑیوں کے بیچ رکھ کے مسل دیتا ہوں، 2 پہاڑیوں کے درمیان رکھ کے پیس دیتا ہوں، تباہ کر دیتا ہوں ساری بستی طائف کی. اگر تو کہتا ہے مسل دیتا ہوں ساری بستی، تو اگر کہتا ہے تو. حضور نے فرمایا نہیں یا اللہ، چلو یہ نہیں مانتے، ان کی آنے والی نسلیں ہی مان جائیں گی. یہ نہیں. اب ہمارے مفسرین نے یہاں ایک جملہ لکھا ہے، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جو رب کافر کو عذاب نہیں دیتا بغیر محبوب کے مشورے کے، کافر کو عذاب نہیں دیتا محبوب کے مشورے کے بغیر، تو مسلمانوں کو کیسے عذاب دے گا؟ جو کافر کو عذاب دینے سے پہلے نبی پاک سے مشورہ کرتا ہے، تو کہے تو دے دوں عذاب،
काफिर को अजाब नहीं दे रहा, पहले मुस्तफा से पूछता है हबीब तू अगर कहे तो दूं अजाब, तो क्या वो मुसलमान के बारे में नबी पाक से मशवरा नहीं करेगा? तो फिर आला हजरत बोल पड़े, कहने लगे कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले। और फिर कहने लगे पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, वो आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअते दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। और बागे जन्नत में मुहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के गिरेंगे, हम उठाते जाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो याद रखें, जब कोई वारिस होता है तो वो बचाता है, वो दिफा करता है, आगे खड़ा हो जाता है, कहता तू मेरे साथ बात कर, बच्चे को छोड़, मेरे साथ बात कर, वो सामने। और वैसे भी बंदा गशूर होता है, यार मुझे ज्यादा तो नहीं, चले मैं इतना सियाना तो नहीं, इतना मुझे जरूर पता है कि छोटे भाई को खुद रख के ना कई दफा बंदा टांगों के नीचे तो ठुड्डों और मुक्कों से फैंटी लगाता है, नाक से खून भी निकाल देता है अपने भाई को। लेकिन गली में अगर कोई और थप्पड़ मारे तो बंदा कहता तेरी ताकत कैसे हुई, मेरे भाई को हाथ लगाया तूने, तेरी जुर्रत कैसे हुई? डंडा लेके बंदा अपने बेटे पे सारा डंडा ही तोड़ देता है मार मार के, तो गलत काम करता है। बाहर अगर कोई मैली आंख से देखे, मैली आंख, वारिस जींदे होन ते बूटे सुकदे नहीं। जब कोई वारिस होता है तो कहता है ना भाई ना, सवाल ही नहीं पैदा होता, हो ही नहीं सकता। मेरे हज़रत साहब फरमाया करते थे हम तो उन वारसों के मानने वाले हैं कि जब कब्र में जाते हैं तो वारिस सराहने आके खड़े होते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह ये आपके दरवाजे का गुलाम है, मैंने खुद बाजू पकड़ के गुलाम बनाया है। ये कैसे हो जाता है? वो वारिस आके खड़े हो जाता है खुद। और मैंने कई दफा सुनाई है बात, मौलवी अशरफ अली थानवी ने लिखा है, गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का धोबी कपड़े धोता था, फौत हो गया तो कब्र में फरिश्ते ने आके पूछा मन रब्बू का, कहने लगा जी मैं तो अब्दुल कादर जिलानी का धोबी। फिर पूछा माँ दीनू का, कहने लगा सारी जिंदगी गौस के कपड़े धोए, मैं उसके कपड़े धोता रहा हूं। उसने कहा मैं रब और दीन पूछता हूं तो अब्दुल कादर का बताता है। मौलवी अशरफ अली थानवी कहते हैं कि हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु खुद कब्र में आए और कहने लगे तुम्हें समझ नहीं आ रही, तुम्हें बता तो रहा है कि अब्दुल कादर के तो कोई दरवाजे के पास से गुजर जाए तो उसे खुदा याद आ जाता है, इसने तो सारी जिंदगी कपड़े धो के दिए, इसे नहीं पता खुदा का। कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। को वारिस होता है जब कोई तेरा वारिस होता है, फिर तो बहुत सारी जिम्मेदारियां वैसे वारिस की होती। जब कोई तेरा वारिस होता है, लवारिस बन के जिंदगी ना गुजारे। हमने किसी को वारिस बनाया ही नहीं, बैत भी रस्मी, अकीदत भी रस्मी, इरादत भी रस्मी, रस्म ही रस्म, नाम लिखवाने के लिए बस कह दिया फलां जगह है। ओ भाई जब कोई वारिस होता है तो फिर हालात बदले हुए होते हैं, फिर मिजाज बदले हुए होते हैं। हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना फरमाते हैं कि बारिश हुई थी ताजी दिल्ली में, ताजी बारिश हुई। एक बाबा लकड़ी के जूते पहने खड़ाऊं, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, असी किसे दे कुछ भी नहीं लगते, ना कोई साडा दर्दी। बाबा मस्त होके जा रहा, अल्लाहू अल्लाहू करता जा रहा। एक तवाइफ अपने कोठे से उतर के तो सीढ़ियों पे बैठी थी, साथ उसका यार भी बैठा था। बाबा अपनी मस्ती में जा रहा, तो बाबा जी के पैरों से कुछ मिट्टी उड़ी तो उस औरत के कपड़ों पे पड़ गई। परवाह ही नहीं, बुजुर्ग गुजर रहे, वो यार उसका दौड़ा हुआ आया, उसने आकर थप्पड़ मारा, का ख्याल नहीं सारे उसके कपड़े आलूदा कर दिए, तू किधर, तेरा दिमाग नहीं ठीक। बाबे ने नजर उठाई, का बेटे मैंने देखा नहीं, चल अल्लाह तेरा भला करे, तूने बदला ले लिया। बाबा जी चुप करके, वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, चुप करके गुजर गए। ठंड का मौसम था, बारिश ताजा हुई थी, हलवाई दूध काढ़ रहा था, उसने बिठाया बाबा जी को फट्टे पे, प्याला पकड़ा, दौड़ के आगे बढ़ा, बुजुर्ग आ गए, आइए बैठिए। दूध का गरम गरम प्याला शक्कर डाल के दिया, बाबा जी ने दूध पिया, फिर नजर झुकी, फिर रंग बदला, कहने लगे मालिक तू कितना बेनियाज है, कहीं थप्पड़ मरवाता है, कहीं दूध पिलाता है, तेरी बेनियाजी है ना, उधर थप्पड़ मरवाया, यहाँ दूध पिलाया, तू ही जानता है तेरे धन क्या है। अभी बाबा वहीं बैठा था, दौड़े आए, पीछे से लोग, शोर हुआ, बाबे को दबोच के वहां ले गए जहां उस नौजवान ने थप्पड़ मारा था। कहा तू अल्लाह का बंदा है,
اللہ کے بندے بد دعا تو نہیں دیتے؟ ہوا کیا؟ کہ تو نے بد دعا دی ہے؟ کہا نہیں دی، بات بتاؤ۔ کہنے لگے اس نے تجھے تھپڑ مارا ہے، چھت پہ چڑھا ہے، پیر پھسلا ہے، گردن کے بل گرا ہے، منکا ٹوٹ گیا، مر گیا ہے، تو نے بد دعا دی ہے۔ بابا جی کہنے لگے یار میں نے تو دوسرا لفظ بھی نہیں کہا، بھلا ہو کہہ کے گزرا ہوں، میں نے نہیں بد دعا دی۔ کہ تو نے دی ہے تبھی تو مر گیا۔ کہا نہیں دی۔ کہا بابا تو بزرگ آدمی ہے، سچ بول۔ تو بابا جی کہنے لگے سچ سنو پھر، میں آ رہا تھا، میرے پیروں سے مٹی اڑی، اس کے یار کے کپڑوں پہ پڑی، اسے برا لگا، اس نے مجھے مارا۔ جب اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لاوارث تو نہیں تھا، جب اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لاوارث تو نہیں تھا، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ۔ اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لاوارث تھا کہ میرا بدلہ کوئی نہ لیتا؟ اس نے مجھے مارا ہے تو میرے یار کو برا لگا تو اس نے اسے مار دیا ہے، میری تو غلطی کوئی نہیں، یاروں کا جھگڑا ہے، یہ تو دوستوں کا جھگڑا ہے، یہ تو یاروں کا جھگڑا ہے، کوئی غلطی نہیں میری، کوئی غلطی نہیں۔ خش خش جنہ قدر نہیں میرا، اے میرے صاحب نو وڈیاں، میں تے گلیاں دا روڑا کوڑا، میں گلیاں دا روڑا کوڑا، مینو محل چڑھایا ہے سائیاں، مینو محل چڑھایا ہے سائیاں۔ فرمایا اس نے مجھے لاوارث سمجھا تھا کہ تھپڑ مار کے گزر جائے، میرا کو پوچھے گا ہی نہیں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں رب فرماتا ہے حبیب میں تو تیرے ہوتے ہوئے کافر کو سزا نہیں دیتا کہ تو موجود ہے۔ یاد رکھیں حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں ایک جوان تھا، مسجد میں آیا، لوگوں سے کہنے لگا روٹی کھلاؤ، کسی نے توجہ نہ کی۔ اس نے کہا میں رب بتانے والا ہوں، میری طرف دیکھو تو صحیح۔ کسی شخص نے خیال ہی نہ کیا۔ پھر اس نے کہا یار تھوڑا سوچو، نمازیوں سے کہا، اہل علاقہ سے کہا، انہوں نے کہا تیری طرح کے بڑے درویش دیکھیں۔ مسجد کے محراب میں وہ رب کریم کا بندہ انتقال کر گیا۔ جب فوت ہو گیا نا، لوگوں کا مزاج ہے، بیمار کو دوائی نہیں دیتے، جنازے پہ وقت پہ پہنچ جاتے۔ جب کوئی گر رہا ہوتا ہے تو سہارا کوئی نہیں دیتا، جب کوئی گر جاتا ہے، ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے تو تیمارداری کو زمانہ پہنچ جاتا ہے۔ اور بزرگ وہ نوجوان اللہ کا نیک بندہ مسجد کے محراب میں فوت ہو گیا۔ حضرت فضیل ابن عیاض کہتے ہیں امام صاحب نے اعلان کیا چندہ دو، کوئی لاوارث فوت ہو گیا، کفن دینا۔ چندہ کٹھا ہوا، کفن خریدا، جنازہ پڑا، عشاء کے بعد دفن کر کے آئے۔ فجر کی نماز کے لیے جب امام اور مؤذن مسجد میں آئے تو چیخیں مارنے لگے، تڑپنے لگے، دور دور تک آوازیں پھیل گئی، دنیا دوڑی آئی۔ کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ جو تم نے کفن پہنایا تھا وہ یہاں پڑا ہوا ہے، اور دیکھو کفن پہ تحریر لکھی ہے۔ تحریر کیا ہے؟ عرش کے مالک نے فرمایا میرے دوست نے روٹی مانگی تم نے دی نہیں، اس نے تمہیں میرے قریب کرنے کے لیے اپنی طرف توجہ کرائی، تم نے کی نہیں، اور میرا یار تمہارے کفن کا محتاج تھا، سنبھال کے رکھو اپنا کفن، میں نے اسے جنت کا لباس عطا فرما دیا، سنبھال کے رکھو، یہ کوئی لاوارثوں کا ٹولہ ہے۔ یاد رکھیں جو وارث والے ہیں، وارث والے ان کا رنگ اور ہے، جو ماننے والے ہیں ان کا مزاج اور ہے۔ اپنی زندگی لاوارثوں کی طرح نہیں گزارے، تھوڑا سا ادھر گیا تھا تو پھر تھوڑا سا ادھر گیا تھا تو تھوڑا سا، یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہوئی؟ اپنے آپ کو، اپنی نسبت کو، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں۔ 1 انچ کے لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے مکان کی دیوار گر گئی، ایک کونا مکان کا، آپ جانتے ہیں پرانی دیواریں چھوٹی ہوتی تھی اور بارشوں میں اکثر گھروں کی دیواریں گری ہوئی ہوتی تھی۔ ایک سائیڈ کی دیوار گر گئی تو اس کونے میں ہندوؤں کا گھر تھا۔ اب مستری صاحب رات کو آئے، ان سے بات ہوئی تو کہنے لگے سویرے کام شروع کروں گا۔ کہا 1-2 صاحب نے کہ ہندوؤں کا گھر ساتھ ہے اور وہ دشمن بھی بڑے زیادہ ہیں، تو رات کو ہی ہو جائے۔ کہنے لگا جی نہیں میری مجبوری ہے، مزدور کہاں سے لاؤں گا، بڑے معاملات ہیں، سویرے شروع ہوگی۔ اب رات کو مولانا ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ کہتے ہیں بچے مدرسے کے، باقی سارے لوگ، سب کو جمع کیا گیا، چونکہ اس طرف سے تھوڑا خطرہ تھا ہندوؤں کی جانب سے۔ کہا جناب یہ بڑے دشمن ہیں اسلام کے، تو اس طرح کرو کہ 2-3 بچوں کی ڈیوٹی لگائیں یا کچھ لوگوں کی یہاں رات کو پہرا دیا جائے۔ ٹھنڈ بھی بڑی زیادہ تھی، کھڑا ہونا بھی مشکل تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ عشاء کی نماز کے بعد جلدی حجرہ خاص میں تشریف لے جاتے تھے۔ اس رات جب دیکھا نا باہر شور ہو رہا ہے تو اسی طرح سر پہ ایک رومال لپیٹا تو باہر آ گئے۔ کہنے لگے کیا شور ہے؟ کہ حضور سردی ذرا زیادہ ہے تو یہاں کسی کی ڈیوٹی لگانی ہے پہرے کی۔
2 मिनट खामोश रहे, پھر فرمانے لگے کوئی ضرورت